السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا پروگرام انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن اور ویلفیئر بیورو جو لاہور میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی پریمیسز پہ خوبصورت پرشکو سیریز آف بلڈنگز، مجھے وہاں پہ ایک ورکشاپ کنڈکٹ کرنے کچھ دن پہلے بلایا گیا ٹیچرز کی، کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جن کو طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے ہم اپنے لیسنز کمیونیکیٹ کریں، کمیونیکیشن کو کس طرح بہتر کریں۔ اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، ان کا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے سائٹ پہ لکھا ہوا، میں وہ پڑھے دیتی ہوں۔ It provides ideal environment to destitute and neglected children for their protection and rehabilitation with provision of healthcare and psychological counseling. یہ جو بچے ہیں یہ بے انتہا غریب خاندانوں کے آتے ہیں، اور بہت کم بچے ہیں جو اپنے گھروں سے آتے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر بچے وہ ہیں جو لاوارث ہیں، یتیم ہیں، کوئی دروازے پہ ان کے پھینک گیا یا کہیں سے اس طرح رلتا رلتا آپ کے پاس آ گیا۔ تو اس طرح سے یہ بچے جو ہیں اس ادارے تک پہنچتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں زیادہ آگے جاؤں، تھوڑا سا ایک ادارے کا تعارف کرا کے، پرنسپل صاحبہ جو ہیں ان کا میں نے ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا ہے، نا طاہر صاحبہ، تو ان سے ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی۔ جو یہ ادارہ ہے یہ صرف لاہور میں نہیں ہے بلکہ فیصل آباد، راول پنڈی، ملتان اور دیگر بڑے شہروں میں واقع ہے۔ آئیے پہلے ہنا طاہر صاحبہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ میرا نام ہنا طاہر ہے اور میں یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر اسکول میں، جو کہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہاں پہ جو ہے وہ ایز اے پرنسپل اپنی ڈیوٹیز جو ہے نا وہ پرفارم کر رہی ہوں۔ تو ہمارے پاس جو ہیں وہ آل سارٹ آف اسٹریٹ کڈز اور ابیوز کا جو بچے ہیں ابیوسو، جو باہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ چیلنجز فیس کر چکے ہیں، وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ 1121 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ ہمیں امیڈیٹلی جو کال ریسیو ہوتی ہیں وہ بچے یہاں پہ آتے ہیں۔ ہمارا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے اس میں جو بہت امپورٹنٹ جو تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی بچوں کی ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن پہ کام کرتے ہیں۔ جی، آپ بتا رہی تھی ریہیبلیٹیشن کا بچوں کی؟ جی ہم اس پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ریہیبلیٹیشن پہ بچوں کے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جس لیول پہ آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اسکول کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح ہم کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں یہاں پہ، تو ایجوکیشن بیسک رائٹ ہے بچوں کا، تو ہمارے پاس ایک نیو کمر کلاس ہوتی ہے، اس میں بہت بلک آف اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ ڈیز میں آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ٹیچر جو ہے نا وہ 1 ویک ایک اسکیجول جو ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ فرسٹ ڈے اس کی اورینٹیشن ہوتی ہے، سیکنڈ ڈے دے لرن ہاؤ ٹو سیٹ اور مینرزم پہ ورکنگ ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ بچے ڈفرینٹ آپس میں انٹروڈکشن اور سم تھنگ لائک جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ ان کی آرٹ اینڈ کرافٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہم ان کو انوالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مجھے سوری فار انٹرپٹنگ یو، بٹ آئی ایم انٹرسٹڈ ان نوئنگ از کہ جو بچے آ رہے ہیں وہ ذرا ڈپرائیوڈ بیک گراؤنڈس کے ہوتے ہیں نا، اور ظاہری طور پہ ان کو چیلنجز بھی بہت ہوتے ہوں گے، وچ آئی ایم ٹولڈ دیٹ یو ہیو سائیکالوجسٹ آن بورڈ ایز ویل، لیکن تعلیمی حساب سے ان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے؟ جی، تعلیمی حساب سے بہت سے بچے تو ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ان کی ایج جو ہے وہ 10، 11، 12 ریگولر ایج گروپ سے زیادہ ہے، اور ان کو کبھی بھی اسکول نہیں گئے، یا بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں جو اسکول جاتے رہے ہیں، بہت سی سوشل اور اکنامیکل کنڈیشنز اور ان کی جو فیملی کے ایشوز رہے ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے اسکول اپنے ڈراپ آؤٹ کر دیے، وہ اسکول چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اسٹارٹ۔ تو واٹ یو آر سیئنگ از کہ ایک چھوٹی کلاس میں اٹ از یوزول ٹو ہیو ڈفرنٹ ایج گروپس۔ Yeah. And we try our best that we categorize them according to their age group. If suppose if there is a student whose age is around about 13 to 14 years, and he or she doesn't have any educational background over there, then we try our best and we make a non-formal setup over here. They try to learn the basic things. They at least learn their name, they can introduce themselves. We try our best to learn
them and make them able to at least introduce themselves or to learn the basic things which are actually the life skills of the Absolutely. kids. And we also included a lot of skills. We also make them able to learn various skills over there. Something like we are surely I will try to make it over there. There is a tailoring class is there. It's a very basic life skill for the kids. And those kids which are whose ages are above 13 or 14 and they didn't have any educational even setup or a background, and now they are even unable to, they don't want to continue in their educational activities. So we make them to learn these skills. So whenever they went back in the society, they at least stable economically and they can lead their life ڈپینڈنٹلی. اور آپ لوگوں کے یہاں میں نے سنا ہے کہ جو بچے تعلیم 8ویں جماعت تک حاصل کر لیتے ہیں اور آگے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو سرکاری اداروں میں بھی تعلیم حاصل کرنے بھیجا جاتا ہے. آپ لوگوں کی بسیں جاتی ہیں ڈراپ کرنے پک اپ کرنے. ہوتا یہ ہے کہ 8 کلاس تک ہمارا انٹرنل ایک سیٹ اپ ہے. ہمارا انٹرنل وہ ٹرائی آور بیسٹ کہ 8 کلاس تک پراپر ایک طریقے سے جو ہے نا وہ چائلڈ بڑی ہم اسپیشل اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر تاکہ وہ ون اینڈ اندر وے بہت فارمل سسٹم وی ڈو ناٹ فالو اوور ہیئر. ہم پورا جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں بچہ جب 8 کلاس کو کر لیتا ہے اس کا ایکسٹینڈیڈ ٹائم پورا کر لیتا ہے تو وہ ٹرائی اوور بیسٹ کہ وہ کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں چلا جائے. جو باقی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بہت سے بچے ایسے ہیں اور ان کی پیمنٹ وغیرہ بھی جو بھی ہوتی ہے وہ سب کیٹرڈ فار ہوتا ہے. 18 ایئر دے آر بٹوین اس. وہ ہمارے ہمارا مطلب ایج گروپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں ہم پوری ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کر سکیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ریسنٹلی ہمارے بہت سے بچے ایسے تھے جن کا ایج گروپ زیادہ ہو چکا تھا لیکن ان کی فیملی جو ہے اویلیبل نہیں تھی. تو ابھی بہت ریسنٹ انیشیٹو ہے. ابھی یہ جو بچوں کو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کبھی پلٹ کر آتے ہیں بچوں کو اپنے پوچھنے کے لیے یا ملاقات کرنے. پورا سیٹ اپ ہے ہمارے پاس. یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سوشل سیکشن ہے جہاں سے ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ بچوں کو ریسکیو کر کے لے کے آتے ہیں اور بچے ان کے پاس آتے ہیں. اس کے بعد ودن 24 آورز وی ہیو ٹو مطلب ہمیں کورٹ کے سامنے بچہ پیش کرنا ہوتا ہے. لیگل کسٹڈی ہماری ہوتی ہے. ہم بچے کو بغیر کسی ہماری ساری ڈائریکشنز ہمیں کورٹ کی طرف سے. نہیں بٹ ڈز somebody come and meet them؟ نے کوئی نہیں آتا نہیں. وہ کورٹ کی ڈائریکشن کو فالو ہوگی تو آئے. ہمارا ایک فیملی ٹریسنگ سیٹ اپ اچھا ایک سیکشن ہے. وہ پراپرلی ان اگر بچے چھوڑ کے بھی جائیں تو ان کی فیملیز کے ساتھ رابطے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر بچہ یہاں سے جا کے اپنی فیملی میں ریہیبلیٹیٹ ہو جائے تو بہت اچھا بہت اچھی بات ہے. اگر ان کے سارے رائٹس وغیرہ جو ہے کر رہے ہیں تو وہ تھینک یو سو مچ فار دس انپٹ. اینڈ ناؤ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ یور اسکول. خواتین و حضرات آپ نے حنا طاہر صاحبہ سے کی ایک مختصر سی گفتگو سنی. اب ہم آپ کو اس ادارے کے بارے میں کچھ اور باتیں بتاتی ہوں. اور میں بہت امیزڈ ہوئی وہاں پہ جا کے کیونکہ جس طرح سے یہ اساتذہ جتنے چیلنجز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بہت قابل تعریف ہے. سب سے پہلے تو چائلڈ پروٹیکشن کورٹ یہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کورٹ واقع ہے تاکہ اگر جب کسٹڈی کے معاملات آتے ہیں یا بچوں کے ویلفیئر کے معاملات کیونکہ بہت سارے معاملات میں اسٹیٹ ویلفیئر ہوتا کسٹوڈین بنتا ہے تو آپ کو پریمیسز سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ سے ایک الگ کورٹ کی بلڈنگ ہے جہاں ایک الگ جج اور سیٹ اپ پورا ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے علیحدہ اس کی موجودگی ہے. دوسرا نرسری سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہیں. اب چیلنجز کیا ہیں؟ نمبر 1 ان کے بیک گراؤنڈس. کوئی بچہ یتیم ہے, کوئی بڑے امپرووسڈ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اس کے ماں باپ فیس نہیں دیکھ سکتے, ظاہر ہے ان کی انگریزی ایسے موقعوں پہ بے حد کمزور ہوگی. پھر ایک ہی کلاس میں مختلف ایجز کے بچے بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی 14 سال کا بچہ ہے, کوئی 11 سال کا بچہ ہے, لیکن وہ پریپ میں بیٹھا ہے کیونکہ پہلی دفعہ اس نے اسکول کا منہ دیکھا ہے. تو اس طرح سے اب وہ بڑی عمر کا ہے تو ٹیچر چھوٹے بچے کو سمجھائے تو اس عمر کے بچوں کی جو گراسپ اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک فرق لیول پہ ہوگی. تو یہ بھی چیلنجز ہوتے ہیں. کوئی بچہ ہے وہ ابیوزڈ بیک گراؤنڈ کا ہے تو وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا, وہ اپنی نظر سے ہر معاملہ دیکھ رہا ہے. کوئی بچہ ہے وہ
کلاس نہیں اٹینڈ کرے گا یا اٹھ کے چلا گیا گیلری میں ٹہلنا شروع کر دے گا. کیونکہ ان بچوں کے اتنے سائیکولوجیکل مسائل ہیں کہ ایک ایک بچے کو الگ الگ سے ڈیل کرنا ایک کلاس میں دقت آمیز کام تو ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے اگر کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہو. اس کے علاوہ بچے آتے جاتے رہتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر مجھے بتا رہی تھی کہ 2 بچے ہمارے ایسے تھے کہ میم ہم نے بے انتہا ان پہ محنت کری اور جب ہمیں پھل ملنے کا وقت آیا تو وہ لوگ ماں باپ جو تھے ان کے مل گئے اور وہ بچے کو نکال کے لے گئے. انہوں نے سالانہ امتحان نہیں دیے. اب واللہ عالم ادھر انہوں نے تعلیم ماں باپ غریب غربا تھے جاری رکھائی نہیں جاری رکھی کیا ہوا ان کے ساتھ. اسی طرح سے مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ 2 افغانی بچے یا 3 آئے تھے. ان کو انگریزی سمجھانا یا پڑھانا بڑا دقت آمیز کام تھا. یہ پرنسپل صاحبہ نے مجھے بتایا. کہنے لگی وہ انگریزی کو کہتے تھے حرام, یعنی انگریزی حرام زبان ہے. تو کہنے لگے کہ کتنے مہینوں ہمیں لگے بتانے میں کہ حرام زبان نہیں ہے, اور جب پہلا جملہ ان بچوں نے انگریزی میں بولا تو جو ہم لوگوں کی خوشی تھی وہ آپ یقین کیجئے کہ ہم نے بہت زیادہ خوشی منائی اور کافی اچھی ان کی پروگریس تھی. مگر پھر پیرنٹس ان کو لے گئے کہ وہ دے وانٹیڈ, وہ یا تو واپس جانا چاہ رہے تھے یا کہیں اور خطے میں جانا چاہ رہے تھے پاکستان کے اندر, تو وہ بچے لے گئے اپنے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بچے جماعت 8 کے آگے پڑھنا نہیں چاہتے یا اس سے پہلے پڑھنا نہیں چاہتے تو پریمیسز پہ علیحدہ بلڈنگ میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی موجود ہیں, جس میں خصوصی طور پہ انہوں نے سلائی کڑھائی کے سینٹر کا ذکر کیا کہ جو بڑا ایڈوانس لیول پہ ہم بچوں کو کام بتاتے ہیں. کیونکہ 18 سال تک تو بچوں کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے, لیکن 18 سال کے بعد یہ نہیں کہ ہم ایک دن دروازہ کھولیں گے اور کہیں جاؤ ہماری ذمہ داری ختم. نہیں, ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کی جابز کا پہلے سے ارینج کرا کے رکھتے ہیں اور ان کو ان کی لائفز میں سیٹل کراتے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں. اور بڑی خوشی سے انہوں نے بتایا کہ میم آپ کو پتہ ہے کہ جب پیکیجز میں پہلی دفعہ ٹونی اینڈ گائے جو بہت بڑا نام ہے ان کا, یہ جو ہیئر ڈریسرز اور اسٹائلسٹس ہیں, انہوں نے آؤٹ لیٹ کھولا تو ہمیں خاص کر بلایا گیا. تو میں نے کہا اچھا کیوں؟ تو کہنے لگیں کہ اس لیے کیونکہ وہاں کا سارا سٹاف جو ادھر کھڑا تھا میڈم وہ ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا بچہ, ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو لیا اور مکمل ٹریننگ کی. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں ماریا بی نے بھی 3 لڑکیوں کو اپنے پاس اس ادارے کی پڑھی ہوئی بچیوں کو ملازمتیں دیں اور 2 بچوں کو PC لاہور نے ملازمتیں دی ہیں. اس کے علاوہ بھی کہہ رہی تھیں وہ کہ لسٹ بڑی لمبی ہے ماشاءاللہ. ان کا کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر 8ویں جماعت کے بعد تعلیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بچہ پڑھنا چاہے تو پھر, تو کہنے لگی جی ہماری وینز ہیں, ہم ان کو گورنمنٹ کالجز میں داخلہ دلاتے ہیں, وہ ادھر ہی رہتے, وین ان کو چھوڑ کے آتی ہے اور لے کے آتی ہے, اور ہم ماں باپ کی طرح کالج سے کوآرڈینیٹ کر کے ان کی رپورٹس لینی, ان کی پروگریس کی جانچ رکھنی, وہ سب رکھتے ہیں. اسی طرح وہ یہاں رہتے ہیں, ان کو کھانا پینا دیگر سہولیات, اور اگر آپ اندر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں وہ جو بلڈنگ اور اس کی فیسلٹیز اور نرسری اور میں نے جگہیں دیکھی وہ کسی ایلیٹ اسکول فرنیچر, اس کا انٹیریئر اس کی ٹکر کا تھا. مجھے سب سے میرا دل خوش ہو گیا وہ تو دیکھ کے کہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ غریب کے بچے ہیں تو ارے چھوڑو ان کو, کوئی 3rd کلاس چیز, نو, ایسا بالکل نہیں تھا. مجھے اس قدر خوشی تھی وہاں جا کے کہ میرا دل بڑا ہو گیا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں, شاید ایسے ہی اچھے کاموں کی وجہ سے اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. اور جب میں گئی تو مجھے بڑے خوشی سے اساتذہ نے بتایا, کہنے لگے کہ دیکھیے 2 بچوں کی ہماری پرسوں شادی ہے میم, آپ آ سکیں تو آئیں. تو ظاہر ہے میں گئی تو نہیں جا سکتی نہیں تھی, لیکن یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے ماں باپ کا کردار ادا کر کے اسکول میں ایک اپنا جو بھی ان کا ہال تھا یا جو جگہ ان کی, وہاں پہ بچوں کی
ان ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی ہوگی تو بڑے خوش تھے کہ جی دیکھیے پہلی دفعہ یہاں پہ شادی جو ہے ہمارے 2 بچوں کی ہم نے کروائی، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اسی طرح ایک اور خاتون جو اب بڑا کامیاب کاروبار چلا رہی ہیں، انہوں نے 18 سال کی عمر کے تک اپنا کچھ وہ کورسز وغیرہ کیے یہی ادارے کی معرفت سے، اور وہ کوکنگ کر کے کوکنگ کلاسز بھی لیتی ہیں. وہ کوکنگ کی جو ڈشز ہیں وہ جس طرح پیک کر کے آپ رکھواتے ہیں اور اچھی خاصی کمائی وہ کماتی ہیں. تو اس قدر یہ ایک خوشائند میرے لیے بات تھی. اور میرے ایڈیٹر آپ کو بیچ میں تصویریں بھی ادھر کی دکھاتے گئے ہوں گے. جب میں پڑھا رہی تھی یا ہم پڑھا تو نہیں رہی تھی، اچھا جب میں گئی تو سب کے پین اور وہ رجسٹرز تیار تھے ٹیچرز کے. میں نے کہا اللہ کے واسطے رکھ دیں، میں آپ کو کچھ سمجھا نہیں سکتی، پہلے آپ مجھے سمجھائیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں آپ کو، پھر ہم ڈسکشن کریں گے کہ ان چیلنجز کو ہم کیسے ہینڈل کریں. میں کوئی لیکچر دینے نہیں آئی. اس کی بھی تصویر ایڈیٹر صاحب نے آپ کو دکھائی ہے. بہت دل بڑا ہوتا ہے ایسے اداروں کو دیکھ کے. اللہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ توفیق دیں کہ وہ ایسے اداروں میں جا کے اپنا ٹائم گزاریں اور ان بچوں کے ساتھ وقت بتائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.